بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جماعت نہم میں ہم اردو کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور سبق ہمارا چل رہا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے لکھنے والے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہیں۔ اس سبق کی بلند خوانی ہو چکی۔ اس بلند خوانی کے دوران ہم نے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی زبانی طور پر وضاحت بھی کر دی تھی۔ یہاں پر اب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو لکھ بھی دیتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی، یہ ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ ویسے تو سبق کی بلند خوانی کے دوران میں یہ الفاظ اور ان کے معنی بتائے جا چکے ہیں، لیکن اب یہاں لکھے بھی جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ مقروض، قرضدار، بار، بوجھ، اعانت، مدد، ضیافت، مہمان نوازی، درگزر، معاف کرنا، انتقام، بدلہ، خنداں، ہنستا مسکراتا، خو، عادت، جبیں، پیشانی، راست گو، سچا، صحبت، ساتھ، آشنا، جان پہچان والا، پروردہ، پرورش کیا ہوا، آغوش، گود، ٹوہ، جاسوسی، سسپنس، فیاض، سخی، زیادہ خرچ کرنے والا، تشکر، شکریہ ادا کرنا، تناول، کھانا کھانا۔ مزید مشکل الفاظ اور ان کے معنی بھی دیکھ لیجیے۔ وقار، بردباری، متانت، سنجیدگی، ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا، ہم رکاب، رفیق سفر، سفر کا ساتھی، تأمل، غور و فکر، سفارت، کسی بادشاہ کا پیغام لانے والی جماعت، بنفس نفیس، خود، اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، بینائی، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت، سجدہ گاہ، مسجد، اذن، اجازت، حلقہ یا حلقہ، دائرہ، مجلس، قدم رنجہ فرمانا، حاضر ہونا، باریابی، ملاقات، تعجب، حیرت، یکجا، ایک جگہ۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ تو یہاں سوال نمبر 1 کے ذیل میں جو سوالات آ رہے ہیں وہ اور ان کے جوابات ذرا دیکھ لیجئے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے توجہ سے انہیں سنیے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، اور اس میں پھر الف ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ تو جواب کیا ہے؟ وہ فرماتی تھیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال ب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ سوال ج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ سوال د ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ
کیا فرماتے ہیں؟ جواب ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے تھے، اس میں عیب نہ نکالتے تھے۔ سوال ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تھی؟ جواب ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر پر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا اور وہاں نماز پڑھتا رہتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، یعنی جس میں کئی سارے انتخابات دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ کو صحیح چیز منتخب کرنی ہوتی ہے، اس پہ نشان لگانا ہوتا ہے۔ 4 آپشنز، ایم سی کیوز جسے کہتے ہیں آپ حضرات انگریزی میں، تو 4 آپشنز میں سے صحیح کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھیے، الف ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں 15 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس۔ 4 آپشنز میں سے کون سا صحیح ہے؟ 25 برس، وہ یہاں ہم نے لکھ دیا۔ بے ہے، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 4 آپشنز کیا ہیں؟ پہلے خود سلام کرنے کا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ اب دیکھیے یہاں پوچھا ہے کہ مجموعی طور پر جذبہ کیا پیدا ہوتا ہے، تو مجموعی پہلے سلام کرنے کا جذبہ یہ مجموعی طور پر نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا جذبہ یہ ہے مجموعی طور پر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، نرم لہجے میں بات کرنا بھی، خود سلام کرنا بھی پہلے، لیکن یہ مجموعی طور پر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مجموعی طور پہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا جذبہ۔ تو یہ درست ہے۔ جیم ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، کس وجہ سے مسکرا دیا کرتے تھے؟ تو 4 آپشن یہاں پہ دیے ہوئے، محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے۔ تو صحیح بات کیا ہے جو سبق میں موجود ہے؟ محبت کی وجہ سے، یہاں ہم نے لکھ دیا۔ دال ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا۔ 4 آپشن ہے، قیس، خالد، عمر، ابو قتادہ۔ تو صحیح کیا ہے؟ قیس۔ ہے، مصافحہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا، یہ اس کا صحیح ہے، صحیح آپشن ہے، ورنہ یہاں 4 جو لکھے ہیں وہ کیا ہے؟ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا، ہاتھ ملانا۔ تو صحیح کیا ہے؟ ہاتھ ملانا۔ واو، ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی۔ تو 4 آپشن کیا ہیں؟ گوشت کی دکان، سبزی کی، پھلوں کی، کپڑے کی، اور صحیح کیا ہے؟ گوشت کی۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے بیان نہیں کیے۔ دوسری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ تیسری ہے، اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ چوتھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے تھے۔ پانچویں ہے، ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی۔ یہ خالی جگہ ہیں جو آپ حضرات خود پر کریں گے۔ چلیے جی، سوال نمبر 4 ہم نے ابھی چھوڑا ہے، اس کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، وہ ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، صحیح ہے غلط آپ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، یہ آپ بتائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، یہ صحیح ہے غلط آپ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے تھے، اس کا جواب آپ دیں گے۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کا بھی جواب آپ ہی دیں گے۔
آخر میں گھر کا کام نوٹ فرما لیجیے. پہلا ہے اپنی کاپیوں میں کاپیوں کی فہرست میں سبق کا عنوان درج کر لیجیے. آپ فہرست آپ نے رجسٹر میں آپ نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجیے. اور اس فہرست میں آپ لکھیے میقات اول. پہلی لائن میں ایک کالم میں آپ لکھیے رو میں میقات اول. پھر وہ بلیک پین سے سیاہ رنگ سے لکھ لیجیے. اور اس کے بعد پھر آپ سبق کا نام، صفحات پر نمبرز ڈال لیجیے. اول نمبر 1 سے لے کر 100 تک کم از کم ڈال لیجیے. ٹھیک ہے، تو وہاں پھر آپ سبق کا نام لکھیں گے، اس کا صفحہ نمبر لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، والد صاحب کے دستخط کروائیں گے. وہ دیکھ لیجیے جو جو کالمز ہیں نا وہ سارے آپ کو فل کرنے ہیں، فہرست اس طرح سے پر کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے سرورق بنا لیجئے. اس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں، پہلے عرض کیا جا چکا. سبق کا نمبر، سبق کا نام اور مصنف کا نام اور تاریخ، جس تاریخ سے سبق کی ابتدا ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ لکھ لیجئے اگلے صفحے سے سوالات نمبر 1، 2، 3 اور 5. 4 میں نے چھڑوایا ہے، 4 انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.